بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب وہ بول کے کہہ چکا، ماضی میں اس کے انٹرویوز پڑھے، ماضی میں کیا آج بھی آپ تلسی گباڑ کی وہ تقریر سن لیں۔ گباڑ کی جو وہ ہے اپیرنس ہے وہاں پر کانگریس کے سامنے، جہاں پر اس نے کہا، اور ابھی آپ تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ امریکہ کے نکال لیں، اس میں پاکستان کے میزائلوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اور پاکستان میں کتنا اس وقت ہم اس کرٹیکل پوائنٹ پر ہیں کہ جہاں پر پاکستان کی معاشی لائف لائن ان کے ہاتھ میں، اور یہاں پر حالات خراب ہونا، سول انریسٹ ہونا، پولیٹیکلی ہم کتنے ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ناؤ از دا ٹائم کہ آپ اپنے زخموں کو سی لیں، ناؤ از دا ٹائم کہ آپ اپنی معیشت کے حوالے سے تھوڑا سا کریکشن کورس کریکشن کر لیں، ریجنل پاورز کے ساتھ اپنی جو انٹر ڈیپینڈنس ہے اس کو رکھتے ہوئے ایک بیلنس کریٹ کر لیں۔ میں چائنا اور رشیا والے معاملے پہ بھی آتا ہوں۔ تو بینجامن نیتن یاہو جو ہے اس کو یہ پتا ہے کہ دس از دا چانس۔ اب یہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے، تجزیہ نگاروں کی میں گفتگو بھی سنتا ہوں، کہ ایران جو ہے وہ تھریٹ ہے گلف کے لیے۔ ایران پروٹیکشن ہے گلف کی، صحیح، ایران پروٹیکشن ہے عرب دنیا کی۔ اگر ایران کو آج آپ مائنس کر دیں گے نا پکچر سے، تو 6 ٹینک اور 1 مرسیڈیز بلٹ پروف بینجامن نیتن یاہو کہیں بھی آ سکتا ہے۔ یہ دوستی اور یارانہ یہ سارا جو ہے نا وہ پھر چلا جائے گا، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ان تمام ممالک کی اپنی سیکیورٹی نہیں ہے، ان کو سیکیورٹی امریکہ دیتا ہے۔ 6 خرب امریکہ جو ہے وہ بینجامن نیتن یاہو کی چچی انگلی جو ہے اس سب سے چھوٹی والی انگلی، چھوٹی انگلی کے اشارے کے اوپر جو ہے وہ سیٹی پہ سیٹ ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بینجامن نیتن یاہو کی۔ تو وہ جو کور ہے ان ممالک کا وہ تو کسی بھی وقت ختم، اور جب وہ ختم، ایران جو ہے از دی پروٹیکشن۔ اب ایران کی صورتحال دیکھیں، جتنی بمبارڈمنٹ ہوئی ہے، یعنی کہیں دنیا میں ایسا ہوگا کہ ناٹ اے ورڈ آف اپالوجی، اور فرام دا یو ایس جو بچیوں کے اسکول کے اوپر جس طرح سے کیا، اور اس کی ناٹ اے ورڈ آف کنڈمنیشن فرام عرب دنیا، یہ ساری صورتحال۔ لیکن ایک وقت ظاہر ہے کہ اس ساری صورتحال میں اگر ایران اکیلا لڑتا رہا، وہ آئے گا کہ جہاں پر ایران کی فائر پاور جو ہے وہ لمٹ ہو جائے گی۔ صحیح، ایران کے بیلسٹک میزائلز کا سٹاک پائل جس کے حوالے سے تمام لوگ اندازے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی بھی کسی کے پاس فگر موجود نہیں ہے۔ امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے 1/3 بچ چکی ہے، 2/3 ہم نے ان کی ختم کر دی ہے صلاحیت، یا وہ میزائل سٹیز جو ہیں وہ P-52 بامبرز کی بنکر بسٹر بامبز کی وجہ سے وہ قابل استعمال نہیں رہے۔ صحیح، ان کا وہ دفن ہو چکے ہیں زمین میں، وہ اب جو ہے وہ ریٹریو کرنے میں پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ سال لگ جائیں گے ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، پھر ان کو ورکنگ پوزیشن میں لانے کے لیے، لیکن یہ کسی بھی کا گیس ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا گراؤنڈ انویژن جو ہے وہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، گراؤنڈ انویژن کے بغیر امریکہ اپنے اہداف اب یہ ثابت ہو گیا ایران میں حاصل نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں، اگر آپ گراؤنڈ انویژن نہیں کرتے، آپ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں لاتے، تو اس کے علاوہ کیا طریقہ ہے کہ ایران جو ہے وہ آپ کے قابو میں آ جائے؟ واحد طریقہ یہ ہے کہ یا پاسداران انقلاب کے اندر سے کوئی فیکشنز ہیں جو بغاوت کر دیں اور ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے، اس دوران آپ کردش جو ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے کردستان سے ایک بغاوت کا آغاز کر دیں، اور پھر یہاں پر جو ضد انقلاب لوگ ہیں وہ سڑکوں پر آ جائیں اور اتنی بڑی تعداد میں رائزنگ ہو جائے، اور پھر آپ یہاں پر رجیم چینج کر دیں ایک لمبی سول وار کے نتیجے میں۔ یہ ابھی تک نہیں ہو پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹرینگل ہولڈ ہے پاسداران انقلاب کا وہ ایران پر موجود ہے۔ تو اب اگر تو اپنے اہداف امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہی تھے جو اچیو ہو چکے، اب آخری چیز رہ گئی ہے ابنائے ہرمز، ایٹمی پروگرام، میزائل پروگرام کو لمٹ کرنا اور اس کے اوپر کوئی سیکیورٹی گارنٹیز مانگنا، تو پھر تو یہ کیمپین 2 سے 4 ہفتوں میں، جس طرح مارکو روبیو نے G7 سمٹ پہ جب وہ گیا تو اس نے باہر نکل کر رپورٹر سے جو بات کی، اس نے یہی بات کی نا ملا کے کہ ہمیں گراؤنڈ انویژن کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے اہداف حاصل کر لیں گے، جنگ جو ہے وہ مہینوں میں نہیں ہفتوں میں ختم ہو جائے گی۔ ہفتے بھی اس نے اسپیسیفائی نہیں کیے، لیکن 2 سے 4 ہفتوں کی بات کی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حملوں کا وقفہ جو ہے وہ 10 دن بڑھا دیا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں دیکھیں جو پرائس ہے نا
وہ if تہران فالس، ماسکو اور بیجنگ بھول جائیں پھر خواب ہے، پھر امریکہ کے جو پنجے ہیں نا وہ اس پوری دنیا پہ، اس گلوب کے اوپر پورا انسرکل کر جائیں گے. چائنا کے لیے، رشیا کے لیے اتنی بڑی کاسٹ ہے. مجھے نہیں لگتا، یعنی میں ناؤ از دا ٹائم، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر ناؤ از دا ٹائم. کہاں ہے چین، کہاں ہے روس کہیں نہ کہیں آ چکا ہے صحیح میدان میں، اور اس کی کچھ بڑی دلچسپ تفصیلات اور نشانیاں سامنے آ رہی ہیں. کچھ پہ ہم بات کر چکے، کچھ پر پھر ہم آگے چل کر بات کریں گے. لیکن جو رول ہونا چاہیے تھا، جتنی بڑی کاسٹ بیجنگ کے لیے ہے، گریٹ ہال آف چائنا کے لیے اور کریملن کے لیے، اتنی بڑی کاسٹ کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور پھر پاکستان کی بات دیکھیں، آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. مطلب ایز اے پاکستانی اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس، اس کو رپورٹ کرتے ہوئے اس ریجن کو، ایک طرف ہمارے انڈیا بیٹھا ہوا ہے اور دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ بس یہاں تک غلبہ حاصل کر لے. بلوچستان میں جو وہ گیمز کر رہے ہیں اسرائیل اور انڈیا مل کر، آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ وہ پھر نیکسٹ ٹارگیٹ جو ہے وہ پاکستان ہوگا. اور پاکستان کے اوپر ان کو بہت زیادہ، یعنی کہ پاکستان ایک بڑی ملٹری پاور ہے، پاکستان کی ملٹری مائٹ جو ہے وہ، اور پاکستان کا نیوکلیئر آرسنل. لیکن پاکستان کو جتنا ڈیمیج کیا جائے گا، پاکستان کو جتنا ویک کیا جائے گا، اور پاکستان کے اندر اتنی شورش موجود ہے، اتنی چپکلش آپس میں موجود ہے کہ بہت ساری چیزیں خدا نہ خواستہ پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. کہ اگر اف تہران فالس، اسپیشلی اس ساری صورتحال میں جو ریزسٹنس دکھائی ہے، اس میں جب آپ چیزوں کو کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ ایران نے کن ریسورسز کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. ابھی یعنی یہ خبر سن کے آپ کو حیرانی نہیں ہوتی کہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں رضاکار ہیں جنہوں نے خود کو رجسٹر کر لیا. یعنی جتنی بڑی آپ کی آرمی ہو، اتنے ہی لوگ آ کے آپ کو خود والنٹیرلی، کوئی زبردستی گھر سے پکڑ کے گھسیٹ کے نہیں لایا. ایک طرف وہ کہہ رہا ہے اسرائیلی چیف کہ ہمارے پاس فوجی لڑنے کی قابلیت ختم ہو رہی ہے، وہ اور لوگ جوائن نہیں کر رہے. حالانکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ان کا مسٹ ہے سارے لوگ، اور وہ ان کو کال آف ڈیوٹی کے اوپر ان کو آنا پڑتا ہے، شاید 18 سال کے بعد مسٹ ہے. تو اس ساری صورتحال میں آپ کمپیریزن دیکھیں نا کہ ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف اسرائیل ہے. اسرائیل کی یہ صورتحال ہے. ٹیکنیکلی اسرائیل جو ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کے عزائم وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آپ اٹھا کر جو امریکن ایمبیسڈر ہے اسرائیل کا، اسرائیل کے لیے، وہ آپ اس کی گفتگو سن لیں جو ریسنٹلی اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے اس نے انٹرویو دیا اور اس نے کہا کہ سو واٹ if Israel takes it all from Nile to Euphrates. فرات جو ہے دجلہ اس میں آ کر گرتا ہے، وہ فرات کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پر جا کے ایمپٹی آؤٹ ہوتا ہے. نائل جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں جا کر وہ ختم ہوتا ہے. اور پھر وہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ٹیریٹری ہے بیسیکلی جس کی بات جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے، اور یہ ڈھکے چھپے عزائم نہیں ہے. اب اس ساری صورتحال میں جو مین ایکویشن ہے وہ یہ ہے کہ انٹرسیپٹرز پہلے ختم ہوں گے یا میزائل اور ڈرون پہلے ختم ہوں گے. یہ جو وقفہ ہے جنگ میں، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو تھوڑا سا پیس کو سلو ڈاؤن کیا ہے. مذاکرات ہے، یہ مذاکرات کی کہانی ایک بہت بڑا ٹریپ بھی ہو سکتا ہے. ٹائم ٹیکنگ ہے نا، تاخیری حرب ہے. کیونکہ اس جنگ کے دوسرے تیسرے دن ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ چیئر کی. جی، جو چیزیں جنگ کے آغاز سے پہلے کرنے والی تھی وہ جنگ کے آغاز کے بعد کی گئی. صحیح. اور اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران نے سرپرائز کیا ہے. ہاں، خلاف توقع ہے امریکہ کے. آپ کو انٹرسیپٹرز، پیٹریوٹ کے انٹرسیپٹرز، تھارڈ کے، یہ آپ کو پہلے انشور کرنے تھے. اگر آپ کو یہ اندازہ ہوتا کہ جنگ 4 دن سے آگے جائے، 10 دن سے آگے جائے، 20 دن سے آگے جائے تو کیا ہوگا. ابھی ایکزیوز نے ایک بڑی دلچسپ رپورٹ دی جی کہ مارکو روبیو، جے ڈی وانس کی ایک فون کال ہوئی ہے اسرائیل میں، اور اس نے کہا ہے کہ بھائی تمہاری جتنی اسیسمنٹس تھیں ساری غلط ثابت ہوگی. صحیح. تو ہم پاپولر اپرائزنگ کا بتا رہے تھے، موساد کا نیٹ ورک وہاں سے ایران سے تمہیں رپورٹ کر رہا تھا، تم سی آئی اے کے ساتھ اور ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ بس یہ ہم کریں گے 1 گھنٹے میں، جو ہم لوگوں کو شہید کریں گے نیچے سے جناب سارا معاملہ ہو جائے گا. تم نے ہمیں یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ یہاں پر تو ہمارے اڈوں کے اوپر یہ اٹیک اس طریقے سے ہوں گے. ہمارا تھا کہ پہلے جس طریقے سے سیریمونیل سے اٹیک ہوئے تھے، شہید قاسم سلیمانی کی جب شہادت ہوئی ہے میرے خیال 3 جنوری کو،
2020 میں بغداد میں، ہاں بغداد میں ابو مہدی المہندس کے ساتھ. جی جی، تو اس کے 2 یا 3 دن کے بعد الین ایئر بیس کے اوپر جو اور ایک اور پہ عراق میں 40 میزائل داغے تھے ایران نے. اس میں کیجولٹی میرا خیال ہے کوئی نہیں ہوئی تھی، 1-2 کیجولٹی 2 زخمی ہوئے تھے، اس میں مارا کوئی نہیں گیا تھا. اور جب یہ الوداعد ایئر بیس کے اوپر کیا ہے لاسٹ جون میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے فوراً بعد، اور اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ پہلے کمیونیکیٹ کر دیا گیا تھا، ایک کیلکولیٹڈ وہ تھا اور ہم نے اس کو انٹرسیپٹ کر جی، قطر کو اسپیشل میسج پہنچایا تو گیا. آج آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران نے وہ جو جواب پہ حملے نہیں کیے تھے، جس کو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ یار یہ ایران نے کمزوری دکھائی ہے، اگر ایران نے اس وقت اپنی ایکچوئل فائر پاور دکھائی ہوتی تو اس کے مطابق ان لوگوں نے تیاری کی ہوتی، بلکہ زیادہ تیاری کی ہوتی. آج اس تیاری کے مطابق یہ ایران کو ہیمر کر رہے ہوتے. اور ایران جو ہے اس کی ایبلٹی کہ وہ اس ریجن میں ایک ایسی سچویشن کریٹ کرے جس سے جنگ انٹرنیشنلائز ہو جائے، اور اس کیمپین کے لیے ہماری ایک بفر جو ہے وہ کریٹ ہو ہم اس کیمپین کے خلاف، وہ اس کی جو بیسیکلی پریپریشن کرنی تھی، اس کی جو پیش بندی کرنی تھی. آج آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو فائر پاور یا اپنا ملٹری مسل یا اپنے میزائلز کی ایکوریسی اس وقت ایران نے کیوں ڈسپلے نہیں کی تھی. وہ کر لیتا تو اس کیمپین کو جو ابھی 28 فروری کو شروع ہوئی ہے پھر یہ کسی اور طریقے سے ہوتی. پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو بڑے بڑے ڈیفنس پروڈکشن والی کمپنیز ہیں ان کے سی ای اوز کو بلا کر تیسرے دن وائٹ ہاؤس میں یہ منتیں نہ کر رہا ہوتا کہ نائٹ شفٹیں لگاؤ، ڈبل شفٹ لگاؤ بھائی، پوری رات دن کام کرو، اور ہمیں جو ہے وہ میزائل انٹرسیپٹر چاہیے، ہمیں ٹوما ہاک چاہیے، ہمیں اپنا جنگی ساز و سامان اور چاہیے. یہ تو اس نے بعد میں دیکھا کہ جس وقت ایران نے یہ رسپانس دیا اور یہاں پر حملہ کیا. اور پھر ظاہر ہے کہ جو ریجنل الائز ہیں وہ امریکہ کے گلف کنٹریز خاص طور پر دے آر پریسنگ آن. ابھی تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ زور لگا رہے ہیں کہ نہیں اب جنگ ایسے ختم نہیں کرنی. اصل چیز یہ ہے کہ جو ڈی سینٹرلائز موزائک ڈیفنس اسٹریٹجی ہے جس میں آپ نے تمام صوبوں میں کمانڈرز موجود ہیں، ان کے اپنے پاس بٹالین، آرمی پورا جو ہے وہ موجود ہے، ان کی سپلائی لائن موجود ہے، ان کے پاس جو ریکروٹمنٹ پروسیس ہے وہ موجود ہے، پہلے سے دیے ہوئے آرڈرز موجود ہیں، کب تک لڑنا ہے، کیسے لڑنا ہے. اف ایٹ آل دیکھیں جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ایریل کیمپین سے اچیو نہیں ہوئے، اگر ابھی تک نہیں ہوئے تو آگے بھی نہیں ہوں گے. ایران میں پرو انقلاب لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کیمپین سے پہلے تقریباً 30 سے 35% لوگ ضد انقلاب تھے، مخالف، لیکن آج کے بعد ثابت ہو گئی کہ وہ ضد انقلاب ضرور تھے لیکن وہ پرو امریکہ یا پرو زائنزم نہیں، وہ پرو ایران ہی ہیں، وہ پرو ایران ہی ہیں. اور اس کیمپین نے ان کو اس طرف مائل کر دیا ہے. تو اگر یہ نہیں ہونا تو پھر آپ کا ایونچولی کسی گراؤنڈ انویژن کو ایک بھرپور قسم کی گوریلا وارفیئر کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایران میں وہ والے سینز نہیں ہوں گے نسبتاً جو عراق میں دیکھنے میں ملے تھے کہ 9 اپریل کو فال بغداد جو ہے وہ ہو گیا تھا. تو دیکھتے ہیں. بہرحال میرا خیال ہے کہ the cost is too much for Pakistan, for China, for Russia to let this happen like this. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.